السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے محنت کی عظمت۔ اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نے معاشرے کو تمام پہلو کے لیے ایسا نظام وضع کیا ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے بہترین ضابطہ حیات مل گیا۔ معاشرتی زندگی کون سا گوشہ ہے جو تاریخ کو ہر پہلو پر روشنی ڈال کر وضاحت کی گئی ہے۔ مذہب، سیاست، تجارت، معاشرت، روزگار، ازدواجی زندگی، محنت مزدوری سے لے کر جہاد تک کے پہلو پر ایسا مؤثر اور جامع طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ جہاں کوئی مسئلہ درپیش ہو وہاں اسلام اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ کام خود کرنے کا بھی حکم دیا جو پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے انہیں منتخب کیا گیا تھا۔ اگر عبادت کی تلقین کرتے تو ہر عمل خودکشی اور خضوع سے کر دکھاتے، سادگی کا حکم دیتے تو بادشاہوں کے بادشاہ ہوتے، سادگی کی ایسی مثال قائم کی جن کی نظیر نہیں ملتی، سچ بولنا، وعدہ نبھانا، غریبوں اور مسکینوں سے حسن سلوک۔ غرض کون سا عمل تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہ کیا ہو لیکن دوسروں کو اس کی تاکید کی ہو۔ اسی طرح اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے کا حکم دیا تو خود بکریاں بھی چرائیں، تجارت بھی کی اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو تو مزدوری بھی کی۔ دراصل محنت کی عظمت کا اصل شعور اسلام نے ہی دیا ہے۔ آج ہم اگر اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اکثر بندے پریشان، بیمار، کام چور ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے محنت کی عادت ختم ہو گئی، ہم آرام طلب اور سست ہو گئے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کام کوئی دوسرا کر دے اور ہم محنت سے بچ جائیں۔ جسمانی طور پر کمزور ہونے سے ذہن کی صلاحیتیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ترقی یافتہ قوموں میں بھی قابل ذکر کام نہیں دکھا پا رہے۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں جسمانی فائدے کے ساتھ شخصیت کی ان پہلو کی بھی نشوونما ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی عاجزی اور انکساری۔ جب انسان اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اسے دلی سکون ملتا ہے بلکہ وہ تکبر جیسی برائی سے بھی بچا رہتا ہے۔ تکبر جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں غلام، لونڈی اور کنیزوں کا رواج عام تھا اور اس طبقے کو انتہائی حقیر سمجھا جاتا تھا۔ ہر قسم کی خدمت کرنے کے باوجود یہ طبقہ ہمیشہ زیر عتاب ہی رہتا تھا۔ دولت مند غلاموں سے خدمت ہی لینے اور ان پر ظلم کرتے تھے اور اس بات پر فخر کرتے تھے۔ اسلام نے جہاں باقی طبقات معاشرہ کے حقوق کا تعین کیا وہیں غلاموں اور کنیزوں کی بھی حقوق بھی بتا دی ہے۔ عرب معاشرے میں یہ بات تعجب اور بعید قیاس خیال کی گئی کیونکہ امرا اور روسا اپنا کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور اسے اپنی شان اور وقار کے خلاف سمجھتے تھے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے ہاتھ سے کام کیے بلکہ غلاموں اور خادموں کے ساتھ ایسا حسن سلوک روا رکھا کہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سب احکام الہی یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کو محنت کرنے والا پسند ہے۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے، ان کا سب حبیب اللہ، محنتی اللہ کا دوست ہے۔ محنت کرنے کو جو لوگ عیب یا شان میں کمی کے مترادف سمجھتے ہیں انہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ محنت نہ صرف انسان کی مشکلات کم کرتی ہیں بلکہ محنت کرنے والے کو ہمیشہ عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لہذا اس بات میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ محنت میں عظمت ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔